بیٹھے ہیں, نیت اعتکاف کی کر رہے ہیں تو ویسے ہی ثواب ملے گا. نیت و سنت الاعتکاف. دوسرا, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے 7 تاریخ سے فلسطین کے مسلمانوں پر پھر ایک قیامت خیز جنگ مسلط کر دی گئی, اور اس سلسلہ میں پہلے ہم اسی کے لیے حوالے سے بات کر لیں. برسٹل کو ہمیشہ یہ فخر حاصل رہا ہے, خاص طور پر برسٹل کے پاکستانی کمیونٹی کو اور ایسٹرن مسجد کے لوگوں کو اور برسٹل کے تمام لوگوں کو, کہ جب بھی فلسطین پہ ظلم ہونے کا برسٹل نے بھرپور طور پر اس کا خلاف عملی اقدام اٹھائے. 2009 میں, 2019 میں, 2014 میں جب بھی فلسطین پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے, برسٹل کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے جو ہیں فلسطین کے لیے وہ ہم نے نکالے. تو یہ ہمارا اعزاز ہے. تو اب بھی جو صورتحال ہے فلسطین میں, اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس دفعہ یہ پہلی دفعہ, پہلے وہ چھپ کے کچھ علاقوں پہ حملہ کرتے تھے, کچھ فلسطینیوں کو شہید کر دیتے تھے. اس دفعہ تو فلسطین کے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو وہاں کے وزیر ہیں, انہوں نے تو اعلان جنگ کر دی, اور اس جنگ کے سپورٹ کے لیے پوری دنیا کے جو پاورفل ممالک ہیں, امریکہ ہے, یورپی یونین ہے اور باقی جو ممالک ہیں, وہ اس کے تعاون کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس وقت جو تقریباً کوئی 2.5 سے 3 ملین لوگ, جو 20-22 لوگ فلسطینی بنتے ہیں, ان کا راستہ بند کر دیا گیا. پہلے ہی ان کا جو راستہ تھا وہ فلسطین اسرائیل سے ہی ہو کے جاتا تھا, ایک ہی وہاں پہ ایئرپورٹ تھا, اسی کے ذریعے تجارت ہوتی تھی, اسی کے ذریعے اکنامکس ہوتی تھی ساری. تو وہ انہوں نے راستے بند کر دیے. کل میں یو این کی کانفرنس سن رہا تھا, وہاں پہ وہ یو این کا سیکرٹری بتا رہے تھے کہ وہاں پہ پانی کی قلت ہے, وہاں پہ خوراک کی قلت ہے, میڈیسن کی قلت ہے, اور جو خواتین اور بچوں کے لیے بیسک ضروریات زندگی ہے اس کی کمی ہے. اس کمی سے پہلے ہی فلسطین کا وہ علاقہ, وہاں پر سخت بارڈر تھے اور وہاں پہ عام تجارت ممکن نہیں تھی, اور دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ جو ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اس علاقے میں, اور اس وقت وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں دنیا کے کسی ادارے کو اپروچ نہیں دی جا رہی. تو وہ سب صورتحال ہے. اس سلسلہ میں انشاءاللہ برسٹل میں آج رات یا کل رات آپ تمام ساتھیوں سے مشورے کے بعد اگلا جو سنڈے ہے, جو 20 تاریخ بنتا ہے شاید, اس کو ہم شاہ جلال مسجد سے سٹی سینٹر تک پروٹیسٹ نکالیں گے, جس میں آپ اپنی تمام فیملیز کو لے کے آئیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں, تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ لگے کہ ہم اس فلسطین کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال. اب جو اس سے ہٹ کے جب آپ اس پروٹیسٹ میں آئیں, اپنی ذات, اپنے رنگ, اپنے نسل, اپنے مذہب, اپنے عقیدے, اپنے مسلک سے بالا تر ہو کے بحیثیت انسان ہو کر آپ اس پروٹیسٹ میں آئیں. یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کیا حاصل ہوگا, کیا حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف ہماری کوشش مانگی ہے, اس کوشش کو پورا کریں اور انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے نکلیں. اب جو دوسری بات آ جاتی ہے, ساتھی نے پوچھا تھا فلسطین کا ایشو یہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا پوری ویسٹ نے, تو اس وقت سلطنت عثمانیہ ایک اسلامیت کی آخری خلافت تھی, جو حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوئی. تو آخری خلافت حضرت خلافت عثمانیہ ترکیوں کی خلافت تھی. وہاں پہ جب وہ خلافت کو توڑا گیا, ترکی کو توڑا گیا, تو 28 ممالک دنیا میں وجود میں آئے. اسلامک ملک اتنا بڑا تھا کہ جب وہ ٹوٹا ہے تو 28 ممالک, مڈل ایسٹ, دبئی, ابوظہبی, قطر, لبنان, عراق, یہ سارے ممالک جو ہیں تقریباً یہ ترکی کے انڈر آتے تھے, مسلمانوں کے ملک. جب یہ ٹوٹا گیا تو پھر یہ جو فلسطین کا حصہ تھا تو یہ یو کے انڈر آ گیا, یو کے کنٹرول میں آ گیا. تو یو کے نے کیا کیا, لندن کی اس وقت کی حکومت نے, انہوں نے اس میں کچھ یہودیوں کو لا کے سیٹل کر دیا. وہ اگر آپ میپ دیکھیں فلسطین کا, تو پہلے وہ کچھ تھے, کچھ ہزار کی تعداد میں تھے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بلڈنگیں خریدی, امیر لوگ تھے.
because it's other groups of people who are involved in this. अच्छा फिर क्या हुआ, वो आते आते उन्होंने फिर पहले प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहूदी इस वक्त भी दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन में से एक है। वो हमारे इकोनॉमिक्स पे उनका कंट्रोल है, हमारे बैंकिंग निज़ाम पे उनका कंट्रोल है, हमारी तजारत का वो इतना पावरफुल है कि आप देख लें कि अमेरिका के सदर के इंतखाब में भी उनका फैसला शामिल होता तो अमेरिकन सदर मुंतखब किया जाता है। तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। अब इसके बहुत से अमल हैं, बहुत सी वजूहत हैं कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर हम क्यों नाकाम हैं। हम 2.25 अरब हैं, हर 5 बंदों में से अगर दुनिया में 5 लोग खड़े हैं, एक बंदा मुसलमान है। हर एक यहूदी और हिंदू के मुकाबले में 3 मुसलमान हैं इस दुनिया में। लेकिन हम कमज़ोर हैं, हम तालीम के मैदान में कमज़ोर हैं, हम साइंस के मैदान में कमज़ोर हैं, हम रिसर्च के मुकाम हमने जो बेसिकली जो हमें दीन दिया गया था उसको हमने छोड़ दिया, हम गुमराह हो गए। तो वो रिसर्च में कामयाब हैं, टेक्नोलॉजी में कामयाब हैं, पैसों में कामयाब हैं। तो इसलिए मुसलमान पूरी दुनिया में हम अपने प्लेटफॉर्म से देखते हैं, इराक़ है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, शाम है, लेबनान है, किसी जगह भी देख लें आप, मुसलमान इसीलिए मार खा रहे हैं कि हमने दुनिया की तरक्की के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, और अभी भी नहीं कर रहे। अभी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के सिर्फ 2% लोग, सिर्फ 2%, 2.25 अरब की आबादी से PhD के लेवल पे जाते हैं, जो लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो है वेस्ट जो है या गैर मुसलमान जो है ना, उनकी 30% लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन की लेवल से, यूनिवर्सिटी के लेवल से आगे जाकर पढ़ते हैं। दुनिया की जो इस वक्त 10,000 बड़ी जो इजादात हैं उसमें एक भी इजाद पिछले 100 साल में मुसलमानों की तरफ से बहुत कम होंगी, लेकिन बहुत कम। तो ये चीज़ें इकट्ठी पर आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर ये ब्रिस्टल की कम्युनिटी कोई फ़ैसला करती है प्रोटेस्ट के लिए आज या कल, तो इसमें भरपूर शामिल हो। अब अगर किसी साथी का सवाल है तो अगर मेरे इल्म में होगा तो शुक्रिया।